السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے پورے بھارت کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے۔ پاکستانی رات گئے، سڑکوں پر نکلے، آتش بازی کی گئی، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور فتح کے جشن منائے گئے۔ کل شام کے وقت بھارتی جرنیلوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کی باڈی لینگویج، اس پریس کانفرنس پر بھارتی میڈیا کا حال اور بھارتی جرنیلوں کے جو چہرے لٹکے ہوئے تھے، پھٹکار پڑی ہوئی تھی، اور اس کے جواب میں جو پاکستانی جرنیلوں نے پریس کانفرنس کی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی پاکستان کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی، صاف لگ رہا تھا کہ ایک فاتح فوج، ایسا فاتحانہ انداز پورے پاکستان کے اندر بڑی سکرینوں پر پریس کانفرنس دکھائی گئی اور تمام تفصیل بتائی گئی کہ کس طرح سے پاکستان نے بھارت میں گھس کر 26 جگہوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے گرائے اور اس کے جواب میں، یعنی سکور تھا 0-6، پاکستان نے 6 گول کیے اور بھارت کوئی ایک سنگل طیارہ بھی پاکستان کا نہیں گرا سکا، اور اس کی تصدیق بھارتی جرنیلوں نے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرایا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے رافیل سنا ہے گرے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جی ہاں، یہ جنگ تھی، کوئی مذاق نہیں تھا، جنگ کے اندر پھر نقصان تو ہوتا ہے۔ لہٰذا پریس کانفرنس، بڑی اہم پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 وعدے کیے تھے۔ ایک یہ کہ ہم جواب دیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی مرضی سے جواب دیں گے، اپنی مرضی کی جگہ سلیکٹ کر کے جواب دیں گے۔ تیسرا یہ کہ جب ہم جواب دے دیں گے نا، تو ہمیں بھارت کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نے جواب دے دیا ہے، بلکہ دنیا بتائے گی، دنیا دیکھے گی، دنیا کا میڈیا جواب دے گا، دنیا کا میڈیا کہے گا کہ واہ واہ، شاباش، کیا خوب جواب دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ بھارت کا حال کیا ہوا ہے، دنیا کے اخبارات نے لکھا، دنیا کے میڈیا نے لکھا، اور بھارت کو بھاگ کر امریکہ کے پاس جانا پڑ گیا۔ 2-3 بڑی پازیٹیو چیزیں آج ہوئیں۔ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو فرنٹ لائن سولجرز کی طرح لڑے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بڑی پازیٹیو چینج ہے۔ وہ کیسے؟ یہ وہی سوشل میڈیا ہے، یہ وہی ویلاگرز ہیں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ گھروں پہ چھاپے مارو، اٹھا لو، بینک اکاؤنٹس بند کر دو، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، جہاں ملے انہیں اٹھا لو۔ آج کہا گیا کہ فرنٹ لائن سولجرز، تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے۔ ظاہر ہے فوج کو احساس ہوا ہے، جن پر سارا جوا لگایا ہوا تھا وہ تو بولے ہی نہیں، نواز شریف تو بولا تک نہیں۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ جب ساری کہانی ختم ہو گئی ہے، نواز شریف کا کوئی پرانا بیان، وہ جو انہوں نے آج سے 10 سال پہلے انڈیا کے خلاف دیا تھا، ہومیوپیتھک سا، جس کے اندر مودی کا نام نہیں ہے، وہ کروڑوں روپے لگا کے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر چلایا جا رہا ہے۔ اور دنیا کوئی اندھی لولی لنگڑی تو نہیں ہے، یا فوج کی ایجنسیاں، فوج کے ترجمان، کیا انہیں سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب تو بولے تک نہیں ہے، میاں صاحب کی وہ جو رشک کمر بیٹی وہ بولی تک نہیں ہے۔ تو ان کو پتا چلا ہے، جو لوگ بولے ہیں، جنہوں نے ڈٹ کر گفتگو کی ہے، ظاہر ہے کسی پر احسان نہیں کیا، اپنا ملک ہے، اپنے ملک کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے شکریہ ادا کیا، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام جماعتوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انڈائریکٹ انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا، باقی پیپلز پارٹی بولی تک نہیں۔ نون لیگ کا جو حال تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کا بھی شکریہ ادا کیا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا بھی، اور عام ویلاگر صحافیوں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ یعنی انہیں احساس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محب وطن ہیں، ہم انہیں ایسے ہی دہشت گرد کہتے پھر رہے تھے۔ دوسرے نمبر پر بھارت کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا، میں ابھی سن رہا تھا، ایئر کامڈور جو ہیں وہ خالد چشتی، انہوں نے کہا کہ بھارت کی اصل کمر تب ٹوٹی جب بھارت کا S-400 میزائل سسٹم تباہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جدید ترین یہ ڈیفنس سسٹم ہے، ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جہازوں پر یہ میزائل داغ سکتا ہے، اور میزائل جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو روک سکتا ہے۔ لیکن جب کسی ملک کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہی تباہ ہو جائے، پھر اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ جب کمر ٹوٹ جائے کسی ملک کی۔ اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ہم نے 2 جگہوں پر اٹیک کر کے S-400 کی بیٹریز کو تباہ کیا ہے۔
سب سے پہلے ذرا آپ یہ خالد چشتی صاحب کی گفتگو سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھارت کی کمر ٹوٹی کیسے ہے. یہ ذرا سنیں. The highlight of the day, the most important, مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ as a fighter pilot آپ بتائیں کہ which mission was the most crucial mission پاک فضائیہ میں, ٹھیک ہے, وہ دو انہوں نے ٹارگٹ کیے. میڈیا آج تک رپورٹ کر رہا ہے, ایک کا میں پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ کنفرم کر رہا ہوں کہ ہم نے S-400 دو بیٹریز کنفرم, دو بیٹریز ہم نے سیپریٹ بھوج پر اور آدم پور پر دو بیٹریز کو ڈفرینٹ وقتوں میں اٹیک کیا ہے. بھوج پر پاک فضائیہ نے ایک ہی دفعہ حملہ کیا S-400 پر کی بیٹریز پر, اور آدم پور ٹوائس کیا ہے ٹو میک شور کہ وہ کچھ نہ بچے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی S-400, اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ S-400 ہی سب سے کریٹیکل مشن تھا جس نے میٹل کی ٹیبل, جس کو کہتے ہیں ٹرن دا ٹیبل. دا میجر ریزن از S-400 سب جانتے ہیں رشیا کا ہے, بہت زبردست سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے, نہ صرف فائٹر جہاز کو انٹرسپٹ کرتا ہے, ڈرون, بیلسٹک میزائل, کسی انمینڈ ایریل وہیکل کسی کو بھی یہ پکڑ لیتا ہے, اور ایون اسٹیلتھ جو ویپن فائر. جی, دنیا کے جدید ترین دفاعی سسٹم کو بھی پاکستان کی جانب سے اڑایا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارت کے لیے جنرل بخشی جیسے یا میجر گورو آریہ جیسے لوگوں کے منہ دیکھنے والے ہیں. خاص طور پر وہ جو بخشی صاحب ہیں, جو مچھڑ جرنیل ہے بھارت کے, ان کو دورے پڑ رہے ہیں, پاگل ہوئے پڑے ہیں. صرف ان کی حالت کا اندازہ لگانے کے لیے سنیں کہ کس طرح بک رہے ہیں. یہ ذرا سنیں. It does not stop. Don't stop it. Don't stop it. سنا, میں نے 37 سال جھک نہیں ماری فوج میں جانتا ہوں ان کو. میں لڑا ہوں پاکستان کے کتوں سے, پاکستان کی فوج سے. یہ فوج کو آڑے ہاتھ نہیں لوگے, ہماری مصیبت ختم نہیں ہوگی. کل پھر آپریشن سندور 5 6 7 کیا کرنا چاہتے ہو؟ جی, تو بخشی صاحب رو پڑے ہیں بیچارے. پھر سب سے اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, DGISPR سے کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے 26 مقامات کو نشانہ بنایا, اور ایویشن, ایئر بیسز, میزائل ڈیپوز, ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا, S-400 کی بیٹریز کو بھی تباہ کیا گیا. اس میں سے اہم چیز یہ ہے, DGISPR کا کہنا تھا کہ ہم نے فتح 1 جو پاکستان کا میزائل ہے اور فتح 2 دونوں کا استعمال کیا. اب جو لوگ فتح میزائل کو جانتے ہیں, فتح 1 کی رینج ہے 150 کلومیٹر, جبکہ فتح 2 کی رینج ہے 400 کلومیٹر. اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اگر فتح 2 کو استعمال کیا گیا تو بھارت کے اندر کہاں تک, کتنی دور تک وار کیا گیا. یعنی فتح 2 کی رینج تو 400 کلومیٹر ہے, تو اتنا اندر گھس کے بھارت کی جانب, پاکستان کی جانب سے وار کیا گیا. اور ظاہر ہے جب S-400 تباہ ہو چکا تھا تو پھر آپ نے کیا ڈیٹیکٹ کرنا تھا اور کیا میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنا تھا. DGISPR نے کہا کہ سورت گڑھ, سرسا, آدم پور, اونتی پور, ادھم پور, پٹھان کوٹ اور دیگر اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو پاکستان کے اندر جشن منایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کہا وہ کر کے دکھایا. پاکستان کی کئی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا ہم نے استعمال ہی نہیں کیا, وہ ہم اگلی دفعہ کریں گے. ابھی تو ہمارے پاس بڑی طاقت ہے. اور پھر فضائیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے 6 ان کے طیارے گرائے ہیں. دوسری طرف نیوی کے جو ترجمان تھے, یا آپ کہہ لیں نیوی کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاک نیوی بھی تیار تھی, اور وہ جو دعوے ہو رہے تھے کہ وکرانت آ رہا ہے, ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے, بھارت کراچی پر حملہ کرنے جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میزائل اور ہمارے تمام ایسڈز الرٹ تھے. اگر آ جاتا بھارتی وکرانت, اگر بھارتی نیوی جرت کر لیتی کراچی کی طرف آنے کی, تو پھر آپ نے دیکھنا تھا کہ وکرانت بھی تباہ ہو جانا تھا اور بھارت کی نیوی کا بھی بیڑا غرق ہو جانا تھا. انہوں نے کہا آپ نے دیکھا کہ پاک فوج نے کس طرح جواب دیا ہے, پاک فضائیہ نے کس طرح جواب دیا. اگر تو یہ غلطی کر لیتے سمندر میں آنے کی, تو پھر آپ پاک نیوی کا جلوہ بھی دیکھتے کہ انہوں نے کس طرح سے تباہ کرنا تھا. لہٰذا پاکستان کی جانب سے مکمل ثبوتوں کے ساتھ ایک ایک جگہ کا نام, ایک ایک فوٹیج چلا کر بتایا گیا کہ ہم نے یہ چیز تباہ کی ہے, اور پورے حوصلے کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ. جبکہ دوسری طرف مودی اور مودی کے جرنیلوں کے منہ لٹکے ہوئے, ہر چیز تباہ ہو چکی ہے, دنیا تھو تھو کر رہی ہے, کوئی ملک بھی بھارت کو اسلحہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور DGISPR کی پازیٹیو پریس کانفرنس کی وجہ سے اب امید ہے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بھی آئے گا, اور ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو 2 نمبر لوگ انہوں نے قوم پر مسلط کیے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہیں. اور ظاہر ہے اس پریس کانفرنس کی بھارت کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, اور بھارت نے اب اگر شرمندگی سے بچنا ہے تو وہ پاکستان پر اب دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.